جس کو اللہ دیتا ہے، اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ دے جاؤ وہ دے دیتے ہیں انفقون، بھائی وہ اس کو اللہ سے لیتے ہیں پھر آگے دیتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مما رزقناہم، وہ اللہ کے دیتے ہیں. اللہ کے لیے ان کا ہاتھ یوں نہیں ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ایسے ہوتا تو پیر کا ہاتھ ایسے ایسے ہے، ایسے. ہے جی. عقل دیو، عقل دینے ہو جنوں دیندے اور کو منگ دے ہو تے جیڑا دیندا اور بس ہے ہی نہیں دھیان ہے. سوچنے والی بات ہے. کتنی نشانی ہوئی؟ تین ہو گئی. یہ ولیوں کی نشانی بتا رہا ہوں. پھر کہتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، کیا تجھ پر نازل کیا؟ قرآن پر جو ایمان لاتے ہیں. کتنی ہوئی؟ ایمان لانا کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے. مر گئے تو اتنے پا لیں پڑھن بہ زندگی چ سارا کچھ کریں، مر گئے تو قبر تے لکھا دیں تاکہ کتے پیشاب کرتے رہو اتنے ایسے چادرے چڑھا دینا پاویں پیراں تے جوے تے پاویں اتنے آوے. نہیں جی چادر چڑھی ہوئی ہے، پتھراں تے لکھیا ہے قرآن، پتھراں تے جی اتنے کتےاں نے پیشاب کیتے. جاؤ قبرستانہ چال دیکھو چڑیاں دیاں بٹھا پئیاں قرآن تے. اللہ کیا کہتا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس سے پہلی جو کتابیں ان پر بھی ایمان لانا ہے، پہلے انبیاء پر بھی ایمان لانا ہے. ٹھیک. وبالآخرۃ ہم یوقنون، ہاں جی، کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین کس کو کہتے ہیں؟ یقین موت کو بھی کہتے ہیں، یقین ایمان کو بھی کہتے ہیں کہ میں نے یہاں جھوٹ بولا، اس کی پکڑ مجھے اللہ سے آخرت میں مجھے حساب دینا پڑے گا، اس کو یقین کہتے ہیں نا. پھر اللہ کہتا ہے آگے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ان کا اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ کی طرف سے ہے یہ ہدایت پر. ان کا اپنا کوئی نہیں جی فلاں اتنی ریاستاں کیتیاں ہو پہاڑاں تے جا کے تے چلے کیتے. اسلام میں چلہ قلعہ نام کا کوئی نہیں. قلعہ مجھ بننے واسطے تے چلہ چلانے واسطے. سنا اسلام میں کوئی چلہ بلا نہیں ہے. یہ ہے، یہ ولیوں کی نشانی ہے، دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں. ڈھونڈو ایسے. پھر یہ نہیں بتایا کہ منکا پالوے تے ولی تے کوئی پگڑ پالوے تے سبز تے کوئی لال تے پیلی تو کالی چوگا پالوے نا. لباس پہ نہیں بتایا، کرتوت بتائے ہیں اس کے کہ جس کے اندر یہ ہے وہ اللہ کا ولی ہے. اتنے نمازاں دا کوئی خیال نہیں، حقوق البہد دا کوئی خیال نہیں، جو کچھ ہے بس آوے آوے. استغفر اللہ من ذالک. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. تو میرے بھائی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بھی جواب دے دوں کہ بعض اوقات ربط کا جو جادو ہوتا ہے نا، ربط دو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، وہ ضروری نہیں کوئی انسان بھی کرے، بعض اوقات جن بھی کرتا ہے، کیونکہ پہلے سے وہ کسی بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے کہ یہ اس کی نہ شادی ہو نہ گھر بسے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس طرح گھر میں جب وہ بیچاری سسرال میں آئے گی بچی تو اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی. اس کی کمر میں درد ہوگا، سر دکھنے گا، اس کو تکلیف شروع ہو جائے گی. اب ساس نند کبھی گھر جاتی ہے ملنے کے لیے تو وہاں وہ گھوڑے کی طرح کام کرتی ہوتی ہے. شیطان ان کے دل میں ڈالتا ساڈے گھر آندی موت پی جاندی، کام کرنا پیندا نا. ہاں جی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. میرے بھائی یہ ایسے لاکھوں کیس ہیں، لاکھوں کیس ہیں بیچاروں کے. ہماری تو بیویاں جو ہے نا بڑی بد نصیب ہیں. ساری زندگی ایک میاں کے سامنے وہ 20 سال باہر لا رہا ہے، جڑے دے کھانے کھٹنے دے ٹائم ہوندا وے وہ سارے فیوچر بنانے سے چلا جاتا ہے. ہاں جی، وہ اتنے رل کے اور تابے دار رہ کے پیو دیاں گالاں، ماں دیاں گالاں، بچیاں دیاں جھڑکاں، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوندا، نہ اتنے بہ کے نہ ساس نہ نو. ہاں جی، نخرے. میرے بھائی ہمارا معاملہ ہی ایسا بن گیا ہے کہ میاں بیوی کا فائدہ کیا جو مل کے نہ رہیں. جب جوانی ہی گزر گئی سہ کے، دو ہی تو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یا وہ بیچاری شیطان کے ڈائے چڑھ جائے گی یا وہ گندگی میں آ جائے گی، وہ کرپشن میں آ جائے گی. یہی ہوگا نا. تو اس کو کس نے یہ سسٹم دیا؟
میں نے دیا نا یہ سسٹم اس کو، خود دیا نا میں نے. کیا جی فیوچر بنانے کے لیے، جی ساری زندگی 30 سال بعد آیا، کوٹھی بنائی ہے، آندھے ساری فالج ہویا ہے، بوڑھی جوگا ہی نہیں رہا بیچارا. آندھے سار نواں گھر ہے، بس جو ہی آئے ہیں تو فالج ہو گیا ہے. ان کاروبار بھی کوئی نہیں ہے، کیا کریے. اتنے چھاتے گی وہ بھی کرائے تے نہیں چڑھتی بھی، کسی نے جادو کر دیتا ہے. یہ کیا ہے سارا کچھ. اپنی ہم اصلاح کریں، ہم دیکھیں کہ ہم نے بویا کیا ہے. اب گنے کی تمنا کر رہے ہو یار، تم نے تو گندم بوئی ہے، گنا کس طرح اگے گا. اس سسٹم کو چینج کرو نا. ساری زندگی سہک کے گزار دیتی ہے، پھر بھی وہ بری. پھر 30 سال میرے پاس ایک بی بی آتی، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اللہ کی قسم میرے خیال سے وہ اس سے بڑا شاید ولی کوئی نہ ہو. اس نے 35 سال گزارے خامد کے بجائے. دین کا کام بھی کر رہی، بچے بھی پالے اس نے. جی خامد واپس آیا، آتے ہی بدماشی، جی چھڑوا دی اس کا سارا قرآن کی تعلیم سب. پھر میرے رب نے اس کو پکڑ لیا. پھر اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. پھر اس نے اس کا محتاج کر دیا، چل ان پٹھی تو ہو کے دکھا. پھر بھی بد وقت تیری پٹھی تو ہوندی پئی ہے، تیری شلوار پاندی پئی، تیرا پخانا نکلدا پیا تو ہو کے. پھر نہ تیری بہن نیڑے آندی پئی ہے، نہ ماں نیڑے آندی پئی ہے، نہ کوئی بھابی جڑی کان پردی سی نہ وہ تیرے نیڑے آندی پئی ہے. اور کوئی تے خیال کرو، اپنے گھروں کا معاملہ صحیح کرو یار. دو طرفہ سنا کرو، دو طرفہ سنا کرو. ہمارا کلچر بہت برا ہے. ماں کو چاہیے بہو کو برداشت کرے، بہو کو چاہیے ماں کو برداشت کرے. ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا ان چیزوں سے. اور پھر رہندی کھوندی جڑی ہے بے کسر، اس شیاطین نے نکال دی. تو ہم نے شیطان کے لیے راستے خود کھولے ہیں نا. جب نبی کے پیچھے چلیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑا معاملہ ہے. نبی کا ساتھی عمر رضی اللہ عنہ، شیطان اس کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا. ہاں جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، یہ خود ذلیل ہو کر بھاگ جائے گا. غذا تو چوہے کو کب ملے گی؟ جب وافر مقدار میں گھروں میں چوہے ختم کیوں نہیں ہوتے؟ بے پرواہ برتن کھلے رکھے ہوئے ہیں، کھانے ادھر رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. جب اس کی خوراک بند کریں گے بھوکے مریں گے، آپ ہی چلے جائیں گے. شیطان کو تو ہم خود اذانے دے رہے ہیں. جس کا آری دیکھو گانے لگے ہوئے، جس کا آری دیکھو ڈرامے لگے ہوئے، جس کا آری چ گالیاں، جس کا آری چ گھر والے، نہ سونے کا طریقہ، نہ بیٹھنے کا سونا، نہ گھر میں کوئی چیز. گھنٹہ مہمان علی آئے نہیں تو پہلے ٹیبل سے کھانا ننگا پیا ہے، کوئی ڈھانپیا نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے والی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھو، کھانے کے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو. جنات چلے جاتے ہیں. جمائی نہ لو، جمائی کو اپنے قوت سے روکو. اس سے شیاطین سے مراد جب بھی آپ ہوگا آپ فرمائیں گے تو شیاطین جن اندر داخل ہو جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے جمائی آئی کر کے پورا واڑ دیتا اندر. جلے جتیاں رہ گئی اللہ تو چل ماما تیریاں جتیاں رہ گئی ہوں تو پورا واڑ. ایسا ہے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو آتی ہے جمائی، اس نے کہا آہ. آپ نے فرمایا یہ تو نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا یہ تو شیطان ہے، شیطان کا نام ہے آہ. یہ اس سے زیادہ کیا رہنمائی کریں یار. آپ ہماری اسلام اپنے نبی کے ذریعے پریکٹیکل کر کے بتایا انہوں نے اپنی زندگی سے. پھر بھی اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے؟ تم نے کیا دیا اسلام کو؟ اپنے اوپر تو لاگو کر ذرا. آج دیکھو اپنے بچوں کا لباس جو فلسطینیوں کا تھا، تمہارے بچوں کا کہتے فلسطینیوں کا حل نہ کروا لینا، ابھی ٹھیک کر لو اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو. اب پجامے پہلے تو شلواراں تنگ ہوئی ہیں، ہن بالکل تنگ پجامے پہننے شروع کر دیتے، بچیاں تو لے کے وڈیاں تک. تنگ پجامے، اگر سکن پجامہ پہنا ہو تو ایسا لگتا ہے ننگی آئی ہی ہے. استغفر اللہ من ذالک. کدھر ہے حیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں حیا نہیں جو کیا چاہے کرے. ہمارا تو با حیا مذہب ہے. اور لباسوں کو ٹھیک کرو، اپنے ٹخنے ننگے کرو، بیبیوں کے ٹخنے ڈھپا دو. بیبیوں کے ٹخنے ننگے، تمہاری شلواریں، تمہاری پینٹیں تمہارے جوتوں کے اندر. کس کو حکم ہے؟ حکم ہے یا عرض ہے؟ تو پھر لونڈی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فلاں سے نکاح کر لے.
کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ آپ نے فرمایا نہیں میں تو مشورہ دے رہا ہوں. کہتی نہیں یا رسول اللہ سوری. پھر جنیدی کو چیچک نکلے ہوئے سبزی بیچنے والا, چھابڑی لگا کر بیچنے والا, کیا نام تھا؟ جلیبی. جنیبی, اس کو بیچتے ہیں کہ جاؤ فلاں گھر جاؤ, اس کو بولو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کرو. جی. باپ حیران ہوتا ہے کہ ہم اتنی پیاری بیٹی پڑھی لکھی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیں. اس کو نہیں کہا, بیوی کو مشورہ کر دیا کہ یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ بیٹا, بیٹی سن رہی ہے جس نے نکاح کرنا ہے, اس کا ابو سوچ لینا یہ حکم آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کو کہتے ہیں اسلام. پھر کیا ہوا, جنیبیب کو کیا پھر دیا اللہ نے, سارے چیچے کے داغ ختم ہو گئے, رنگ صحیح ہو گیا. اس میں سنا ہے کہ مجھے اب تعداد نہیں ہے پتہ کہ جتنے بچے دیے وہ بڑے بڑے محدث بنے. ایک حکم ہے اور ایک مشورہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ٹخنے ننگے رکھنے کا مشورہ نہیں دیا, عرض نہیں کی. مردوں کو حکم ہے, آپ نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کرے گا. جاؤ ابو داؤد نکال کے یہ حدیث پڑھ لینا. وہ تاجر جو قسمیں کھا کے مال کو فروخت کرتا ہے, نہ اللہ اس پر رحم کریں گے, نہ اس پر رحم کی نظر کریں گے, نہ اسے جنت میں داخل کریں گے. ایک وہ تاجر جو قسمیں کھا کے مال فروخت کرتا ہے, ایک وہ بندہ جو کسی پر احسان کر کے جتلاتا ہے. ساری زندگی ماں نہیں کوری انہیں دے دیتا کدھر کٹورا چھوڑے دا تے پتر اگر افسر بن گیا تے تانا انہیں دے دیتا جا, ماں تہاڈی ساڈے گھروں سالن نہ جاندی سی, ہاں جی اج افسر بن گیا تے سانوں لفٹ ہی کوئی نہیں. ایسا ہے نا, نہ اللہ نہ رحمت کی نگاہ کریں گے, نہ معاف کریں گے, نہ جنت میں داخل کریں گے جو کسی پر احسان کر کے جتلاتا ہے. تیسرا وہ مرد جو اپنا لباس اپنے ٹخنوں سے, لباس کا نام کون سا لیا؟ ازار کا. یہ مطلق آتا ہے, شلوار بھی اس میں آتی ہے, پجامہ بھی, دھوتی بھی, ہر چیز. اللہ کو پتا تھا کہ یہ تے مناظرے شروع کر دیں سورہ فاتحہ تھے کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, تے جے میں تے لے جانا نام پینٹ دا تے انہوں نے کہنا اللہ دے نبی نے پینٹ دا کیا نا, شلوار دا تے نہیں کیا, دھوتی دا تے نہیں کیا. یہاں مطلق لفظ ہے جو اپنا ازار اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. جاؤ یہ حدیث پڑھ کے دیکھو. اب گھر جا کر دیکھنا, اپنی بہن بیٹیوں کو دیکھنا, ان کے ٹخنے ننگے ہوں گے اور تمہاری شلواریں تمہارے جوتوں کے اندر ہے, تمہاری پینٹیں تمہارے جوتوں کے اندر ہے. یہ ہے اسلام جس کو تم دھکیا نوسی سمجھتے ہو. آج دیکھ لو اللہ کی رحمت کدھر ہے تمہارے اوپر. نہ دعائی اثر کر رہی ہے, نہ دعا, نہ عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے. آج ادھر ہی ختم ہوتا ہے, ایک نئی ذلت مسلمانوں پر شروع ہوتی ہے. دیکھو 20-25 سال سے آتے جاؤ, حج ختم ہوتا ہے, پھر کیا مسلمانوں کے کسی ملک پہ ہوتا ہے. ہاں جی, پچھلے سال حج ختم ہوا, برما کے مسلمان پر عذاب آ گیا. اس دفعہ حج ختم ہوا, کرفیو لگ گیا, حالی تک لگا ہے کشمیری. ہاں جی, اگر کسی ملک کی طرف سے نہیں عذاب آتا تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جاتا ہے. کتنے لاکھ بندہ ادھر کہتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے. عرفات میں تو بندہ وہ نکلتا ہے جو اس طرح نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے, تو کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. نہ رزق کی مجھے پرواہ ہے, نہ آنکھوں کے زنا کی, نہ کانوں کے زنا کی, نہ زبان کے زنا کی, نہ دل کی سوچ کی. دعا تو قبول ہوتی ہے پاکیزگی کے ساتھ. ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں, تو دعا تو عبادت کا مغز ہے. اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. ان ساری باتوں کا حل کیا ہے؟ کسی پر انگلی نہ اٹھاؤ. جب کوئی مسئلہ آ جائے, بہو کا, بیٹی کا, جانوروں کا, گندم کا, گنے کا, جو بھی آ جائے, اپنے آپ کو کوسو, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو, بولو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ, اس عذاب میں جو میں مبتلا ہوا ہوں یہ میری کوتاہی ہے, مجھے معاف کر دے. اللہ کی قسم وہ غفور الرحیم ہے, وہ تیرے جھوٹے آنسوں کو بھی سچا مان کے کر دے گا. اپنے گناہوں کی معافی مانگے, بس یہ وبال ختم ہو جائے گا.
یہ جو وبال بیماریوں کی صورت میں، یقین جانے اللہ کی قسم، مجھے کل میرے ایک شاگرد نے ویڈیو بھیجی ہے، اللہ اکبر، مجھے کسی نے اس کو ویڈیو بھیجی ہے کہ اس کا علاج کر سکتے ہیں آپ؟ یقین جانے اس بچی کے ساتھ جو جنات کر رہے ہیں، انہوں نے کیمرہ لگا کرنا اس کا، اف، ایسا ظلم میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کمرے میں وہ بند ہے، اللہ سب کی میں کہتا ہوں یا اللہ جو کافر ہے اس کی بیٹیوں کی بھی حفاظت کرنا، یا اللہ جو ہمارے اسلام کا بھی دشمن ہے یا اللہ اس کی بیٹیوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کا دامن پکڑ لو، شیطان ہم سے دور ہو جائے گا، کیونکہ رحمت العالمین ایک ہی اللہ نے بھیجا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ایک ایک ادا اپناؤ گے تم پر رحمتیں نازل ہوں گی، اس کو چھوڑتے جاؤ گے اللہ تمہیں بدعات میں مبتلا کر دے گا، سنتیں لے لے گا۔ آج سنتوں کی پہچان ختم، رسومات کو سنتوں کا زیادہ درجہ دیا جا رہا ہے، دین کو کوئی اہمیت نہیں، تاریخ کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ وہ واقعات جو اسلام مکمل ہونے سے بعد میں آئے، کئی سال بعد میں وہ دین بن گیا، اس کے اوپر آپ نے دین کو رکھ کے اس کے اوپر تہوار مناتے ہو، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہو، حالانکہ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔